حضرت عثمان کے زمانے میں ایک جماعت کی تشکیل ہوئی حرا کی طرف، اس میں یہ بھی تھے خریم بن اوس، وہ کہتے وہاں جب داخل ہوئے حرا میں تو خریم بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے جماعت کو چھوڑا اور میں حرا کے شہر میں میدان میں نکل گیا لڑکی کی تلاش میں، لڑکی کی تلاش میں۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ وہ شیما بنت بقیلہ ملے گی تمہیں حرا میں، کہ میں نکل گیا اس کی تلاش میں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ یقیناً کھڑی ہوگی وہاں گیا، دیکھا تو میدان میں سفید خچے پر سوار ایک لڑکی کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، بہت زیورات سے لدی ہوئی۔ میں نے پوچھا نام کہ تو شیما بنت بقیلہ ہے نا؟ کہ ہاں میرا نام شیما بنت بقیلہ ہے۔ کہتے میں نے اس پر جا کر قبضہ کر لیا۔ کتنے دور گزر گئے؟ چوتھے دور میں جا کر ملی، چوتھے دور میں جا کر ملی۔ لوگوں نے کہا امیر صاحب انہوں نے لڑکی پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ سے پوچھا نہیں، اور لڑکی پہ قبضہ کر لیا، مال غنیمت تقسیم ہوا نہیں۔ وہ تو بہت مالدار اور سونے سے لدی ہوئی لڑکی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ بلایا امیر صاحب نے، بھائی تم نے کیسے قبضہ کر لیا مال غنیمت پر؟ ابھی تو یہ تقسیم ہوگا۔ کہ تقسیم جو ہوگا اس میں تو میرا حصہ لگے گا، لیکن یہ لڑکی اس میں سے نہیں ہے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے زمانے میں دے کر گئے تھے کہ نہیں ایسے نہیں ملے گی، گواہ لاؤ۔ روایت میں ہے گئے اپنی جماعت کے پاس، ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف، ان سے ارے بھائی تم میں سے کوئی ہے ایسا جو اس دن اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تعلیم چل رہی تھی، وعدے سنائے جا رہے تھے، فضائل کی تعلیم جسے لوگ بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں آج کل، بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، تعلیم چلتی رہتی ہے۔ جتنی ذلت اور جتنی پریشانی اس وقت مسلمانوں پہ ہے نا، وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں وعدوں کو سن کر یقین نہیں کرتے۔ چنانچہ جا کے کہا بھائی تمہیں کوئی ہے جو اس دن تعلیم کے حلقے میں ہو؟ دو انصار صحابی کھڑے ہوئے کہ ہاں ہم آگے بیٹھے تھے، تم پیچھے بیٹھے تھے، اور تم نے وہیں سے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لڑکی مجھے دے دیجیے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ دو انصاری صحابی نے آ کر گواہی دی اور آ کر کہا امیر صاحب لڑکی انہی کی ہے یہ، کیونکہ ہم بھی بیٹھے تھے تعلیم کے حلقے میں، یہ بھی آئے تھے اسی وقت ہجرت کر کے، انہیں پیچھے سے کھڑے ہو کر کہا تھا یہ لڑکی مجھے دے دیجیے۔ چنانچہ امیر صاحب نے لڑکی کو ان کے حوالے کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا، ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے، صحابی نے سوال کیا کہ رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ صحابی نے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان اخلاص ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ایمانی اخلاص ہو سکتا ہے کیونکہ ریا شرک ہے، ریا شرک ہے تو ایمان اخلاص ہے، ریا شرک ہے تو ایمان اخلاص ہے، ایمان اخلاص ہے۔ صحابی نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا کہ ایمان ہی اخلاص ہے، ایمان ہی اخلاص ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سے بہت ڈرایا تھا
کہ تمہارا عمل خالص اللہ کے لیے ہو. فرماتے تھے جتنا ایمان میں ضعف ہوگا اعمال میں ریا داخل ہوگا. جتنا ایمان میں ضعف ہوگا اتنا اعمال میں ریا داخل ہوگا. جتنا ایمان میں ضعف ہوگا اعمال میں ریا داخل ہوگا. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ تو اپنے عمل کو اللہ کے لیے ایسا خالص کر لے. فرماتے تھے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین تو کرنا لیکن اللہ کے وعدوں کی نیت نہ کرنا. اللہ کے وعدوں کا یقین تو کرنا مگر نیت نہ کرنا. کیا بات ہے؟ وعدوں کا یقین تو کرو, وعدوں کی نیت مت کرو. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ضرور کہو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ان اعمال پر پورے ہوں گے, مگر یہ نہ کہو کہ میں یہ عمل وعدوں کے لیے کر رہا ہوں. اس لیے کہ عمل تو صرف اللہ کے لیے ہے. حاجت مخلوق ہے, حاجت مخلوق ہے اور عبادت خالق کے لیے ہے. ذرا فرق محسوس کرو. حاجت مخلوق ہے اور عبادت خالق کے لیے ہے. مخلوق کے لیے عبادت نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی عمل حاجت کے لیے نہیں ہے. صلاۃ الحاجہ کو یہ کہنا کہ حاجت کے لیے نماز, کہ یہ نماز حاجت کے لیے نہیں ہے. جب صلاۃ الحاجہ بھی حاجت کے لیے نہیں تو باقی ساری عبادات حاجت کے لیے کیسے ہو سکتی ہیں؟ ارے بات صحیح میں آ رہی بات. ایک سوال ہے, صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں, حاجت کے لیے کوئی نماز نہیں ہوتی. حاجت کے لیے کوئی نماز نہیں ہوتی. کیا دنیا کی حاجتیں جنت کی ابدی نعمتوں کے مقابلے میں؟ جنت کی ابدی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی حاجتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تو سوچنا چاہیے کہ جب یہ عمل باقی رہنے والی جنت کے لیے نہیں تو فنا ہونے والی دنیا کی کسی حاجت کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ جب عبادت جنت کی باقی رہنے والی نعمتوں کے لیے نہیں ہے تو فنا ہونے والی دنیا کے لیے عبادت اور عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. اس لیے بات ذہن میں رہے کہ عبادت حاجت کے لیے نہیں ہے, کیونکہ عبادت خالق کے لیے ہے اور حاجت مخلوق ہے. حاجت مخلوق ہے نا, حاجت مخلوق ہے اور عبادت خالق کے لیے ہے. میں کیا بتاؤں, جو لوگ حاجت کے لیے نماز پڑھتے ہیں نا وہ پوری نماز میں حاجت کو ہی سوچتے رہتے ہیں. اللہ کا خیال ہی نہیں آتا. اگر اس نماز سے حاجت پوری ہو گئی, اگر نماز سے حاجت پوری ہو گئی تو آئندہ حاجت کی نماز کا جب خیال آئے گا جب کوئی حاجت پیش آئے گی, اور اگر اس نماز سے حاجت پوری نہ ہوئی, نماز سے حاجت پوری نہ ہوئی تو نماز سے بھی یقین ہٹے گا, نماز سے بھی یقین ہٹے گا, کیونکہ اس نے نماز کو حاجت کے لیے اختیار کیا تھا. لوگ ایسے اعمال کو بدل دیں گے, لوگ اعمال کو ایسے بدل دیں گے, عمل سے اگر حاجت پوری نہ ہوئی تو لوگ اعمال کو ایسے بدل دیں گے جیسا مریض ڈاکٹر کو بدل دیتا ہے. مریض ڈاکٹر بدل دیتا ہے نا. فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا رہے تھے, کوئی فائدہ نہیں ہوا, آپ سوچ رہے کہ ڈاکٹر بدل لیں. ہاں آپ سوچ رہے ڈاکٹر بدل لیں. فلاں وکیل کیا تھا اس سے تو کچھ ہوا نہیں, اب سوچ رہے کہ وکیل بدل دیں. جی ہاں, لوگ اپنے مسائل کو جن اسباب پر موقوف کر دیتے ہیں نا, پھر
ان اسباب کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ضرورت میں کامیاب ہونے کے لیے. مریض چاہتا ہے ڈاکٹر بدل دوں. بس اسی طرح جو لوگ اعمال کو حاجت کے لیے کرتے ہیں نا، جب ان کی ایک عمل سے حاجت پوری نہیں ہوتی تو وہ اس عمل کو چھوڑ کر دوسرا عمل شروع کر دیتے ہیں. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک صاحب نے کہا کہ بہت قرضہ ہے، کیا کروں؟ انہیں دعا بتا دی کہ بھائی یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک. یہ تو بہت عام دعا ہے، یہ تو بہت عام سی دعا ہے، مجھے تو کچھ اور چاہیے. ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ باہلی سے فرمایا تھا کہ اگر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی تمہارے ذمے قرض ہو سونے کا، اتنا یمن کے پہاڑ کے برابر، جبل سیر جو سب سے بڑا پہاڑ ہے یمن کا، اگر اس کے برابر بھی تم پر قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ آسانی سے ادا کرا دیں گے. لیکن میں یقینی طور پر کہتا ہوں جب ان وعدوں پر یقین نہ رہے گا تو یہ سب چیزیں نظر میں ہلکی اور بے اثر نظر آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو اس کے وعدوں کا یقین نہیں کرتے اللہ ان کے لیے وعدے پورے نہیں کرتے، ان کے لیے وعدے پورے نہیں کرتے. ہم نے عرض کیا کہ صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے. لوگوں نے صلاۃ الحاجہ نام رکھا ہوا ہے اس نماز کا جو نماز حاجت کے لیے پڑھی جائے، جو نماز حاجت کے لیے پڑھی جائے. نماز حاجت کے لیے نہیں ہے. دیکھو یاد رکھو، نماز اللہ کے قرب کے لیے ہے. جب تمہیں کوئی حاجت پیش آ جائے تو تم نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو. اس لیے فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کیا کرو. اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کر دیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ بندہ، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ قرب حاصل کرتا ہے اللہ کا اس عمل کے ذریعے جس کو اللہ نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے. حدیث ہے، صحیح روایت ہے کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے ہوتا ہے کب؟ جب بندہ اس فریضوں کو ادا کر دے جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے. تو فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو مؤخر کرو فرض نماز کے لیے. یہ نہیں کہ اس لیے جا رہا ہوں فرض نماز پڑھنے کے لیے تاکہ پھر اللہ سے فرض کے بعد حاجت کو مانگوں. نہیں، نماز تو اللہ کے قرب کے لیے ہے، اور جو اللہ کے قریب آ جاتے ہیں ان کی بات سن لی جاتی ہے. ان کی بات سن لی جاتی ہے جو اللہ کے قریب آ جاتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر عمل میں اخلاص بھی نہیں ہے. اخلاص تو یہ ہے کہ تو اپنے عمل سے دنیا کا ارادہ نہ کر، اپنے عمل سے دنیا کا ارادہ نہ کر. تو اپنے عمل سے دنیا کا ارادہ نہ کر، اور اس کی بھی کوشش کرے کہ اپنے عمل پر اپنے عمل کے تذکرے نہ کرے. اپنے عمل پر آج کل تو لوگ کوئی کام کرتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ کوئی میرے کام کا کہیں ذکر کر دیتا، میرے کام کا کہیں ذکر کر دیتا. یہ بھی شوق ہے لوگوں کو، یہ بھی لوگوں کو شوق ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوانح لکھی جائے اور ہمیں زندگی بھر کیا کیا ہے، ہماری خدمات کو اجاگر کیا جائے اور اخبار یا رسائل کے ذریعے سے ہماری خدمات لوگوں کو بتائی جائیں کہ ہم نے کیا کیا. یہ خدا کی قسم ان مشرکین کا مزاج ہے جنہیں اللہ دنیا میں ہی دے کر نمٹانا چاہتے ہیں. جو آخرت میں چاہتے ہیں وہ اپنے عمل کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور جو دنیا میں چاہتے ہیں انہیں تقاضا ہوتا ہے اس بات کا
کہ ہماری خدمات لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں، ورنہ لوگ یقین میں کچھ بھی نہیں کیا۔ جی ہاں، صحابہ ناراض ہوتے تھے اگر ان کی کسی قربانی کا یا ان کے کسی عمل کا تذکرہ آ جائے، اجماع میں لوگ ناراض ہوتے ہیں اگر ان کی قربانیوں کا کہیں تذکرہ نہ کیا جائے۔ اتنا بڑا فرق ہوا، اتنا بڑا فرق ہوا۔ وہ صحابی جنہوں نے چراغ گل کیا اور مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا، ادھر اندھیرے میں کھانا چل رہا تھا، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا۔ کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو دوسروں کو کھلاتے ہیں باوجود فاقہ ہونے کے، اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر۔ اللہ کی شان، یہ صحابی خود بیان کر رہے واقعہ، اور یہ کہہ رہے ایک آدمی تھا، کیا کہہ رہے؟ ایک آدمی تھا، حالانکہ ان کا اپنا واقعہ ہے، ان کا اپنا واقعہ ہے، لیکن روایت میں ہے کہ خود بیان کر رہے، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میں نے یہ کیا تھا، اس کو قرآن نازل ہوا تھا۔ ایک آدمی تھا، ایک آدمی تھا، اپنا نام نہیں لیا، اپنا نام نہیں لیا، اس لیے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر شہرت حاصل ہو گئی تو آخرت میں کچھ نہ ملے تب بھی خیر ہے، لیکن آخرت میں پھر عذاب ہوگا۔ وہ آخرت کے عذاب سے ڈر کر دنیا میں اپنے کارناموں کو چھپاتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی نے آ کر سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا گیا رسول اللہ، ایک آدمی بہت اچھی ہجرت کرتا ہے، پھر بہت اچھا اسلام لاتا ہے، پھر دین کی محنت بہت اچھی کرتا ہے، اچھی ہجرت، اچھا اسلام اور دین کی محنت بھی بہت اچھی کرتا ہے۔ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کی پوری کارگزاری لوگوں کے سامنے آ جائے، اس کو دل یہ چاہتا ہے کہ پوری کارگزاری لوگوں کے سامنے آ جائے، کہ ہم نے کیسے ہجرت کی، ہم نے کیسے اسلام قبول کیا، پھر ہم کیسے جہاد کیا ہم نے، اور پھر ہمارا اسلام کیسا اچھا ہوا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری پوری کارگزاری لوگوں کے سامنے آ جائے۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کوئی بدلہ نہیں ہوگا اس کے لیے، اچھے اسلام کا بھی نہیں، اچھے جہاد کا بھی نہیں، اچھی ہجرت کا بھی نہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ جب آپ کا یہ جواب سنا صحابی نے تو جا کے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے کہا ارے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم اپنا سوال سمجھا نہیں سکے ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات سمجھ نہیں سکے، تم دوبارہ جا کر سوال کرو۔ پھر آ کر سوال کیا، پھر آپ نے یہ جواب دیا۔ پھر جا کر صحابہ سے کہا بھائی میں نے تو سوال دوبارہ کیا تھا، یہ جواب دیا۔ فرمایا نہیں پھر جاؤ، تم نے سوال سمجھا نہیں سکے ہو، دوبارہ جا کر سوال کرو۔ 3 مرتبہ صحابی نے آ کر آپ سے سوال کیا، 3 مرتبہ آپ نے یہی جواب دیا، لا شیء لہ، کہ اسے کچھ نہ ملے گا دنیا اور آخرت میں۔ بلکہ عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں لوگ خیر کے کاموں کو استعمال کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، خیر کے کاموں کو استعمال کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، دین کو استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے۔ ہم میں صاحب فرق یہ ہے، اس زمانے میں برکتیں اس لیے تھی کہ وہ دنیا کو استعمال کرتے تھے دین کے لیے، دنیا استعمال کرتے تھے دین کے لیے۔ ان کے ہاں کمائی وہ ضروریات و شادیوں کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ صحابہ کرام کے مال کا سب سے بڑا حصہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر خرچ ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں سیرت اٹھا کر، پوری صحابہ کی اور انبیاء کی سیرت میں مال کے خرچ ہونے کا دعوت اللہ سے بڑھ کر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھا اٹھا کے سیرت،
زکوٰۃ سے بڑھ کر، نفلی صدقات سے بڑھ کر، حج اور عمروں کے اخراجات سے بڑھ کر، اس لیے کہ 3 چیزوں پر صحابہ مال خرچ نہیں کرتے تھے، ایک تعمیر پر، دوسرے کھانے پر، تیسرے شادیوں پر۔ مکان، شادی اور کھانے پہننے پر صحابہ مال خرچ نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ صحابہ کی سیرت میں دیکھیں گے، کہ ان راستوں پر صحابہ کا مال خرچ کرنا کہیں بھی نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا کہ صحابہ نے اس مال خرچ کیا ہو۔ صحابہ کے مال کے سب سے بڑے مصارف، صحابہ کے مال کے خرچ ہونے کا سب سے بڑا راستہ وہ صرف اور صرف دعوت اللہ ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ دین کو استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے، صحابہ دنیا سے کماتے تھے دین پر خرچ کرنے کے لیے، یہاں دین سے کماتے ہیں دنیا پر خرچ کرنے کے لیے۔ نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقى ولا ما نرقع۔ Reconstruction of Ummah dailymarkers.com۔ یہ کہیں کہ کسی نے ٹاٹ کا یا کسی گھٹیا کپڑے کا گھٹیا لباس پہنا ہوا ہو اور اس کے اندر پیوند لگائے، ریشم یا دیباج یا قیمتی کپڑے کو کاٹ کر، تو اس قیمتی کپڑے کو کتنا نقصان ہوگا جس میں ٹکڑا کاٹ کر پیوند لگایا ہے۔ کس پر؟ ٹاٹ پر۔ سنو تو صحیح، ریشم کا قیمتی کپڑا یا دیباج اور دنیا کا قیمتی کپڑا ہو، اس میں سے کاٹ کر ٹکڑا نکال کر پیوند لگایا جائے ٹاٹ کے کپڑے پر، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ بس یہی ہے بات کہ لوگ دنیا کو پھاڑ کر، دین کو پھاڑ کر پیوند لگاتے ہیں اپنی دنیا پر۔ میں کیا عرض کروں، لوگ اپنی دنیا بنانے کے لیے دین کے مواقع تلاش کرتے ہیں، دنیا بنانے کے لیے دین کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ اجتماع ہوتے ہیں نا کہیں، تو لوگ اپنی دکانیں لے کے پہنچ جاتے ہیں اجتماع میں۔ میں سوچتا رہتا ہوں، میں نے کہا یہ اپنی دکان لے کے اجتماع میں آیا ہے تاکہ اجتماع میں آنے والا مجمع دکان سے سامان خریدے۔ سب سے زیادہ دین کا نقصان لوگوں کا ہوگا، اور سب سے زیادہ آخرت کے اعتبار سے برباد وہ لوگ ہوں گے جو دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس لیے کہ دین خرچ کرنے کا راستہ ہے، کمانے کا راستہ نہیں ہے۔ سنو غور سے، دین خرچ کرنے کا راستہ ہے، دنیا کمانے کے لیے، دین خرچ کرنے کے لیے۔ دنیا کمانے کے لیے ہے، دین خرچ کرنے کے لیے ہے، کیونکہ دین معاد کے لیے ہے، دنیا معاش کے لیے ہے، دنیا معاش کے لیے ہے، اور دین معاد یعنی آخرت کے لیے ہے۔ دین آخرت کے لیے ہے، دنیا معاش کے لیے ہے۔ دین کا معاش سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین کا معاش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ لیکن شادی ہوتی ہے نا، شادی میں بچے آئیں گے، شادیوں میں بچے آتے ہیں نا، تو غبارے والے دیکھتے رہتے ہیں محلے میں کہاں شادی ہو رہی، تو کوئی ایس کریم والا، کوئی غبارے والا، کوئی ہاں
چاٹ پکوڑی والا کہاں پہنچ جائیں گے؟ فوراً، جی ہاں فوراً پہنچ جائیں گے. جہاں شادی ہو رہی ہوگی جی ہاں وہاں لگا لیں گے دکان جلدی سے. ان کے رشتے داروں کو اتنی شادی کی تاریخ معلوم نہیں ہوتی جتنی دکانداروں کو معلوم ہوتی، اور تمہیں اتنی اجتماع کی تاریخ معلوم نہیں ہوتی جتنی دکانداروں کو معلوم ہوتی ہے کہ کہاں کہاں اجتماع ہے. جی ہاں سنو توجہ سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہاں پہنچ جاتے ہیں کیوں کہ بچے آئیں گے ہماری چیز بکے گی. اللہ مجھے معاف فرمائے، یہی حال سب کا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دین کا کام تو ٹھیک ہے ہو رہا ہے، ہم بھی سنیں گے بیان، لیکن دکان بھی چل جائے. اگر اجتماع میں انہیں دکان لگانے کی جگہ نہ ملے تو لڑائیاں ہوتی ہیں. حالانکہ اجتماع اس لیے تھا کہ اب تک کاروبار میں لگے رہے، اب اسے چھوڑ کر ذرا آخرت کا فکر کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مکانات کو مسجدوں سے دور رکھا. صحابہ کے مکانات کو مسجد سے دور رکھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا، اور وہ آدمی مخلص نہیں ہے جو دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے. تو آپ نے صحابہ کے مکانات کو مسجد سے دور رکھا. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مکان ہمارا مسجد کے قریب ہو جائے. وہ تو اس لیے تاکہ جلدی سے قریب ہوگا جلدی سے آ جائیں گے مسجد میں اور تکبیر اولیٰ مل جائے گی. فرمایا نہیں، اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو. کیوں؟ تاکہ غفلت اور آرام اور ضروریات کا ماحول عبادت اور ذکر تلاوت اور دعوت کے ماحول سے دور رہے. ان دونوں کے درمیان فاصلہ رکھا تاکہ تمہاری گھریلو زندگی اور مسجدی زندگی الگ الگ رہے. تمہاری کمانے کے نقشے اور تمہارے آرام اور راحت کے نقشے مسجد سے دور رہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ دکانیں مسجد اتنا قریب آ گئی کہ بعض مرتبہ دکان اور بازار کی آواز سے امام کو پڑھنے میں دشواری ہو جاتی ہے. آپ مسجدوں کو گھروں کو دور رکھو، مسجد سے گھروں کو مسجد سے دور رکھو. دور رکھنا ایک حکمت تھی، اور پھر بتایا کہ دور رکھو تاکہ تمہارے آنے کے قدم لکھے جائیں. جتنے دور سے آؤ گے جتنے تمہارے ہر قدم پر ثواب ملے گا. میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام نہیں چاہتے تھے کہ ان کا گھر مسجد کے قریب آئے. یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی دکان مسجد کے قریب ہو. صحابہ نہیں چاہتے کہ دکان ان کی مسجد کے قریب ہو. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو. فرماتے ہیں یہ بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب میری دکان ہو. میں نہیں چاہتا کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، حالانکہ میں 300 اشرفیاں اس طرح کماؤں کہ نہ کسی کو دھوکہ دوں اور نہ کسی کا حق ماروں اور نہ سود ہو اور نہ اس میں جھوٹ ہو، اور اس طرح کماؤں کہ تکبیر اولیٰ میری کبھی فوت نہ ہو. سنو کس طرح کہہ رہے کمانے کو. تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو کبھی بھی، اور کسی کو دھوکہ نہ دوں، بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے 300 اشرفیاں روزانہ کماؤں، اور 300 کی 300 اشرفیاں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اپنی ذات پر کچھ بھی خرچ نہ کروں اس میں سے. کبھی مجھے پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو.
یہ ہے مخلصین. تو مجھے بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو. حالانکہ نماز کی سہولت، تکبیر اولا میری فوت نہ ہو، حلال کماؤں بالکل بغیر سود اور جھوٹ کے، تب بھی مجھے بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، مگر جب وہ نکلا تو سفر کے دوران اس نے دیکھا کہ ایک چیز سستی مل رہی ہے، ایک چیز سستی مل رہی ہے، اس نے اسے خرید لیا، اس کو خرید لیا، سستی مل رہی تھی، اور آگے جا کر اس کو زیادہ مہنگا بیچ دیا. اور ارادہ یہ ہے کہ جو مال میں نے کما لیا ہے اس کو میں اللہ کے راستے میں دوسروں پر خرچ کروں گا. ارے سنو تو صحیح، اللہ کے راستے میں دوسروں پر خرچ کروں گا، یہ ارادہ کیا اس نے. اور یہ کمایا ہوا مال سواری پر اس نے رکھا، جو نفع حاصل ہوا وہ ساتھ رکھا ہوا تھا. پھر یہ دعوت دیتے 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 اتنا آگے بڑھا کہ ایک جگہ مشرکین مقابلے پر آ گئے اور انہوں نے اس دین کی محنت کرنے والے کو مشرکین نے قتل کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ قتل ہوا ہے مشرکین کے ہاتھوں، اس کو کوئی شہید نہیں کہہ سکتا. سنو تو صحیح، کوئی شہید اس کو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیوں؟ جب یہ قتل کیا گیا ہے کفار کے ہاتھوں اور نکلا بھی تھا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور کفار نے اسے قتل کر دیا. مجاہد بھی ہے اور مشرکین کے ہاتھوں قتل بھی ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے اس کو شہید مت کہو. کیوں نہ کہیں اس کو شہید؟ عمر نے فرمایا کہ یہ شہید نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے نکلنے کے زمانے میں جو تجارت کی ہے اس کا کمایا ہوا مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے. میں یہ کہو کہ یہ قتل ہو گیا، اور قتل ہونا تو موت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. کوئی اٹیک سے مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی کہیں سے مر گیا، مر گیا، موت کی ایک قسم ہے. قتل بھی موت کی، ہاں یہ فرمایا عمر نے کہ قتل ہونا موت کی ایک قسم ہے. یہ مر گیا، مقتول ہے، یہ شہید نہیں ہے. یہ فرمایا یہ شہید نہیں ہے کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں چھوٹی سی تجارت کر لی ہے.